سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو سورہ اخلاص 12 دفعہ پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں انشاءاللہ کتنے رمضان میں جنت میں محل بن جائیں گے انشاءاللہ۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ختم خواجگان ہم کرتے ہیں، جیسے آپ نے بھی سورہ اخلاص میں پڑھی ہے، تو کیا اس کا ثواب؟ ظاہر یہ تم مشائخ کرام جو ہمارے خواجگان ہیں ان کی نسبت سے پڑھ رہے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن آدمی کوئی دل میں نیت کرتا ہے کہ میں اس کا ثواب اپنے فلاں انسان کو پہنچا دوں یا فلاں کو بھی بخش دوں، تو انشاءاللہ اس کو بھی بخشا جاتا ہے۔ اتنا محدود نہیں ہے معاملہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بھی اچھا موقع ہے کہ ہم ختم خواجگان پڑھتے ہیں، جیسے ایک نماز پڑھیں تو دل میں کسی کی یاد آ جائے، باپ کی، نانی کی، نانا کی، کسی کی بھی یاد آ جائے دل میں، اپنے شیخ کی، زندہ ہو یا مردہ ہو، تو اس کو آپ ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ ہر کلمے کا الگ پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ تو ہے جس کے لیے ہے ہی پڑھ رہے ہیں، مین تو وہی ہے، لیکن کسی کو بھی ثواب کے عمل شامل کیا جا سکتا ہے۔ نفلی عبادت کے اندر آپ جس انسان کو چاہیں اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ نفلی آپ قربانی کر رہی ہیں، نفلی قربانی جس طرح کرتے ہیں، بکرا کو حلال کر رہے ہیں، آپ اس میں پوری امت کو شامل کر لیں، پوری امت کو ثواب پہنچ جائے گا۔ تو اس نفلی میں جتنے بھی چاہے آپ ثواب کو پھیلا سکتے ہیں۔ تو بڑا اچھا سوال ہے اس نے بھی کیا کہ بھائی ہم ان کو بھی اپنے بخشتے رہیں، بالکل ساتھ ساتھ آپ بخش سکتے ان کو بھی بخشیں الحمدللہ، ان سب کو اجتماعی طور پر جب بعد میں ہم دعا مانگتے ہیں ختم خواجگان کے بعد، تو اس وقت بھی آپ جو بھی پڑھے یہ شامل ہے اس میں، وہی تمام اپنے عزیز رشتہ دار جن کو چاہے اس ثواب میں شامل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی لاجواب چیز ہے ماشاءاللہ۔ بلکہ یہ تو جب آپ کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کسی اور کی شامل کر رہے ہیں، یہ تو نور اللہ نور بات ہو جاتی ہے کہ اس آدمی کا فیض بھی پہنچ جاتا ہے، جتنے بڑے بڑے بزرگ کے نام پر آپ نے ثواب کر رہے ہیں دوسرے پہنچائیں۔ ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، ثواب پہنچانے میں کبھی کنجوسی نہ کرنا، بلکہ یاد کر کے بیٹھا کریں کہ آج میں نے قرآن جو پڑھ رہا ہوں پیچھے 10 آیتیں پڑھیں کہ اس کا ثواب میں ان کو پہنچاؤں گا، خاص طور پہ اپنے بزرگان کو جن لوگوں نے احسان کیے ہم پر، ان پر مجھے صاحب کا فکرہ یاد آتا ہے، لکھا ہوا تھا کبھی بھی مجھے بولنا نہ اپنے ثواب کے اندر۔ تو ہر آدمی محتاج ہو جاتا ہے اور ہوتا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کو ثواب پہنچا نہیں سکتے، یہ تو بہت ہی بری بات ہوگی، بلکہ دل کھل کر کے عبادت کیا کریں۔ 10 آیت بھی پڑھ رہے ہیں قرآن کی یا کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا خیر عمل کر رہے ہیں آپ، سوچ کے بیٹھا کریں آج پھر اپنے اس کو میں ثواب پہنچاؤں گا، آج پھر اپنے رشتہ دار کو ثواب دوں گا، پھر میں اپنے صاحب کو ثواب دوں گا، فلاں انسان کو ثواب دوں گا، اپنی والدہ کو ثواب دوں گا، انشاءاللہ پورا ثواب انسان کو پہنچتا ہے۔ تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ لمیٹڈ قسم کا ثواب کی مجلس کر رہے ہیں، نہیں، یہ سارے ثواب کھلا ہے الحمدللہ۔
ہر ایک کو پہنچائیں، خوب پہنچے گا، نقش بندی فیض پہنچے گا انشاءاللہ۔ زندوں کو بھی ثواب پہنچتا ہے، یہ ذرا ان کی بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ مر جائے تب ثواب پہنچائیں گے، ہمارا رشتے دار مر جائے گا تو پھر ثواب دوں گا، یہ نہیں، بلکہ کوئی آدمی زندہ بھی ہے تو اس کو بھی ثواب پہنچائیں، ہر طریقے سے پہنچائیں، ہزاروں راستے ہیں۔ صدقات دیں، ان کے نام پہ خیرات کریں، ان کے نام پہ دیگیں جلائیں، ان کے نام پہ آپ، یہ تو اپنی اپنی محبت کی بات ہے نا انسان کی، ثواب دینے کی کنجوسی کرتے، لیکن ایک بات کا بھی خیال کریں، جب کوئی کسی کو دیتا ہے اس کا جواب بھی ضرور آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے اس کو ہدیہ ثواب کہتے ہیں، یہ تحفہ دے رہے ہیں آپ۔ جس وقت ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، نبی پاک کو دیا جاتا تو آپ اس کا فوراً بدل دیتے، یا تو کوئی چیز دیتے یا اس کے لیے دعا فرما دیتے، تو دعا سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو یہ بڑے راستے، پھر ہم اس کو تو توجہ نہیں کرتے، دین بہت پھیلا ہوا ہے الحمدللہ، محدود نہیں ہے چیز کو، بڑے کھلے طریقے کے ساتھ بیٹھا کریں، پوری امت کو شامل کیا کریں اس میں الحمدللہ۔ ہاں ایک چیز کا خیال رکھیں، ہمارے مشائخ نقشبند جو ہیں ثواب کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد سنجد رحمۃ اللہ کا غالباً قول ہے، شور نہیں مجھے لیکن یاد پڑتا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ ثواب کی روحانی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں، جس کے لیے ہم یہ ثواب بھیج رہے ہیں اس کی خدمت میں یہ ڈائریکٹ پیش کر دیا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ جو بڑے بڑے ڈش سمجھیں آپ، جیسے گولڈ کی ڈش نہیں ہوتے، اس میں بھرا جاتا ہے ثواب، اور فرشتے اس کے قبر میں لے کے اترتے ہیں اس ثواب کو، اور اس کو پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے تو یہ ثواب بھیجا ہے، یعنی اگر باپ ہے تو اس کے پاس کہ تیرے بیٹے نے آج فلاں مسجد میں بیٹھا تھا، بالکل اس طرح دیتے ہیں وہ، اور اس نے آج یہ ثواب، یہ ہدیہ تجھے پیش کی ہے، تو ارد گرد کی جو قبریں ہیں وہ بیچاری بہت مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں آج کوئی ہمارا بھی ہوتا تو ہمیں بھیج دیتا، ہدیہ دیتا، اندازہ لگائے، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے دیکھ کر، پھر اس کو دعائیں دیتا ہے اپنے بیٹے کو کہ کمال ہے، مجھے بولا نہیں ہے، مجھے تو یاد رکھا ہے اس نے بھائی۔ ایسے ایک یہ طریقہ ہے، لیکن مشائخ کہتے ہیں اس سے افضل ایک طریقہ ہے ثواب میں کہ ڈائریکٹ نہ بھیجیں، سبحان اللہ، کہ ایک اور کام کریں اس پر، اس پہ وسیلہ رسول سے ساتھ بھیجیں اس کو، سب سے پہلے ثواب یہ بخشیں کس کو؟ نبی پاک کو بخشیں، ان کی آل کو بخشیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جب آپ ثواب بھیجیں گے، ہدیہ بھیجیں گے، تو سب سے پہلے وہ نبیوں کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یہ ثواب آپ کی خدمت میں فلاں شخص نے بھیجا ہے، اور آپ کے وسیلے سے یہ ثواب، پھر سرکار دو سے خود اس ثواب کو اس آدمی کے پاس بھیجتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ جو ثواب طریقہ ہے بڑا افضل ہے کہ پہلے نبی محمد آپ کی آل کو ثواب دیا جائے، پھر کہ ان کے وسیلے سے اس کا ثواب میرے فلاں فلاں بزرگ کو یا فلاں کو پہنچا دیا جائے۔ تو that's also one way which is told by the مشائخ. Hope you understand. یہ بڑا اچھا طریقہ ہے ثواب پہنچانے کا۔ آج آپ کسی کو دیں گے، کل کوئی آپ کو دے گا، گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے ماشاءاللہ، زندوں کو دیں، مردوں کو دیں، کسی سے آپ دوستی بڑھانا چاہتے ہیں، محبت کرنا چاہتے ہیں، اسٹارٹ ہدیہ دینا شروع کرتے ہیں، اس کو محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ آپ جو دل کے اندر آپ کی کوئی رنجشیں ہوں گی، وسوسے ہوں گے، یا کوئی دشمنی ہوگی، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دشمن کو خاص طور پہ دیں، اللہ بہت پسند فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ دشمنوں سے دشمنی ختم کرنی چاہیے، کینہ ختم کرنا چاہیے۔ تو بعض آدمی ڈائریکٹ جا کے بات نہیں کر سکتا کہ مجھے چل ختم ہو گیا معاملہ، یہ کر فلاں کر، آنا ہوتی ہے انسان، تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ثواب بھیجنا شروع کر دیں، دو نماز پڑھیں ثواب اس کو پہنچائیں۔
جب اس کو پہنچے گا، اس کی روح کو تعزیت ہوگی تو خود بخود اس کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ دشمنی نکل جائے گی اس کے اندر۔ یہ عجیب خیال آیا میرے ذہن میں جو میں نے آپ کو بتایا۔ ایصال ثواب کے 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں کہ کتنی جلدی اس شخص کو یہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ ایک صاحب تھے، حج کا زمانہ تھا، میں تھے، حرم میں تھے، تو ساتھی تھے، بیٹھا تھا، جمعے کا روز تھا، جمعے میں تو بہت پہلے جانا پڑتا ہے نا حرم میں، اور تھا بھی یا رمضان تھا یا شاید حج تھا، میرا رمضان تھا، اور تھی بھی گرمی کافی، اور جمعے کا وقت تو بہت گرم ہوتا ہے وہاں، تو طواف بھی بہت گرم ہوتا ہے اس وقت، ماشاء اللہ چکر پڑتا ہے۔ ایک بیٹھا میرے ساتھ، تو اونگنے لگا، میں کہ تو جا کھڑا اسے طواف کر اپنے مرحوم والد کے نام۔ تو اس نے یہ کیا کہا حضرت نے؟ میں اٹھ جا، تو بہت بڑا کام تو اٹھانا، جمعہ بھی قریب نزدیک تھا، بہت رش، اس نے مانی بات، اٹھ گیا اور اس نے طواف start doing the tawaf and he come back and sit down. وہاں کے بیٹھا تو آدمی تھکا تو ہوتا ہے، تو کبھی ایسے نیند اونگ آتی ہے نا، آدمی اونگ سمجھتے ہیں نا، ایسے کرنے لگتا تھوڑا سا، تو اس نے ایسے ہی کیا تو ایک دم اس کو جھرک لگا، تو میں کچھ کیا ہوا؟ کہتے حضرت میرے والد صاحب آئے تھے اور آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے سے آپ نے بہت بڑا ثواب مجھے پہنچا دیا۔ نہیں، اتنی جلدی پہنچتا ہے، کہاں باپ اس کو پاکستان میں دفن ہوا کسی قبرستان کے اندر، بس میرے دماغ میں کہ اس کو نیند آ رہی، کچھ کام کرایا جائے اس آدمی سے۔ اسی طرح ایک صاحب تھے، وہ جیسے آپ حضرات ہیں، میں ہوں، مشائخ ہیں ہمارے، تو بعض آدمی سے آگے پہنچنے کا شوق ہوتا ہے نا، اگلی سیڑھی پہنچتے ہیں، لیکن ملتا سارا کچھ پہلی سیڑھی سے آپ کو۔ آپ پہلی سیڑھی پہ نہیں چڑھیں گے تو آخری سیڑھی پہ کیسے پہنچیں گے؟ مجھے یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا فرسٹ اسٹیپ۔ تو تصوف میں پہلا اسٹیپ تو آپ کا شیخ ہی ہوتا ہے، اس سیڑھی کو بائی پاس کریں گے تو کوئی لفٹ تو ہے نہیں حالانکہ بھی تصوف کی، تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ اینی وے، یو ہیو ٹو اسٹارٹ تھرو شیخ۔ whenever we take the step, you have to take the step from first step۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا آگے جمپ مارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم وہاں زیارت کریں جی، ہم قدرت زیارت کریں جی، یہ لالچی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جسے یہاں سے نہیں ملا وہاں سے مل جائے گا۔ اس آدمی کو جی پہلے سٹیپ سے نہیں ملتا تو آخری سیڑھی بھی نہیں ملتی اس کو، بلکہ اس کو دانت ٹوٹتے ہیں، دوسری سیڑھی پہ جب چڑھتا ہے نا پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ لالچی تو ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس مقصد تھوڑی آئے ہوتے ہیں کسی سے محبت کریں، اللہ کو پائیں، اللہ کے پانے کے طریقے پہ چلیں۔ اس نے دیکھا ڈائریکٹ ہی کیوں نہ کروں، حضرت کو کاٹ دو بیچ میں سے، تو جب یہ بڑے شیخ ہیں حضرت فضل القرشی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے پیچھے لگ جاؤ، انہی کو ثواب پہنچاؤ، ایسے کرو۔ یہ تو چھوٹے شیخ ہیں، ان کے شیخ پھر ان کو شیخ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، ان کو پہنچے۔ یہ آپ نصیحت بھی بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ تو اس نے کیا شروع کیا، وہ اٹھتا اور طواف کرتا اور آ کے یا سن بھی رہا بات اس وقت میری معذرت سے، کیونکہ سارے ثواب کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، نصیحت بتا رہا ہوں۔ اچھا آدمی ہے، لالچی ہوتے ہیں نا لوگ، وہ زندگی کو کبھی فیض نہیں پاتے۔ یاد رکھیں کبھی لالچی نہ بنے تصوف کے اندر، حدیث نہ بنے۔ تو وہ اس نے بائی پاس کر کے اپنے شیخ کو فضل القرشی پہ ایصال ثواب کرنا شروع کر دیا، تصوف پر، اور ثواب کر کے اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ۔ جیسے بیٹھا تو حضرت تشریف لے آیا خود فضل القرشی رحمۃ اللہ، کہتا تجھے عقل نہیں ہے جو میرے پیچھے پڑا ہے، تیرا شیخ کدھر گیا ہے، اس کو کیوں نہیں بخشتا تو ثواب؟ کیسا ڈاٹا؟ کہتا مجھتا کیا تو پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، ہو ٹو شیخ، جاؤ اس کے لیے طواف کر،
اس کو بخش پہلے، وہاں سے تجھے ملے گا. میرے تک بھی آنا ہے تو اسی سینے سے چڑھ کے تو میرے پاس آئے گا. تو کتنی جلدی دیکھیں آپ ایثار ثواب کا جواب آتا ہے. روح کہیں بھی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں. اور کوئی ناممکن کیسی چیز ہے. آج تو آپ کو سائنس بتاتی ہے. ابھی آپ ٹیلی فون پکڑیں اور کسی آدمی کا ذہن بھی لائیں کہ وہ اس وقت انڈیا میں یا بڑوچ میں بیٹھا ہوگا، پتہ نہیں کیا کرو گا، نمبر آپ کے پاس ہو، کھڑک کریں، جواب دے گا آپ کو؟ نہیں دے گا. اسی کو کہ ہیلو آپ تو یہاں ہے ادھر، آپ نے مجھے کیسے یاد کیا؟ ابھی نکالنا فون، ابھی آپ بات کر لیں. یہ تو ہماری بنائی ایک طریقہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ تو اس سے وہی طاقتور چیز ہے بھائی. روح کو پہنچاتے ہیں ہر ثواب، ہر چیز انشاءاللہ، اور پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ شوق رکھتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کہ نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. اس میں کچھ لوگ معمول بنا لیتے ہیں کہ فلاں درود شریف پڑھا ہے. بزرگ طرف سے منسوب ہیں کچھ درود شریف کہ اگر آپ یہ درود شریف پڑھیں تو زیارت ہو جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہوتا کیا ہے اس میں ہمارے میں کمی یہ ہے کہ ہم کسی عمل کو شروع کر دیتے ہیں لیکن اس پہ استقامت نہیں کرتے. تعداد پہ ہم کوشش کرتے ہیں. کسی عمل کو میں نے کہنا بس 5000 دفعہ پڑھو، ہم سوچتے ہیں تعداد پڑھیں. اب 5000 دفعہ آپ کیا ساری زندگی پڑھ سکتے ہیں؟ تھنک فرسٹ دس تھنگ. مجھے نفع روزی کی اجازت دیں، ٹھیک ہے نفع کی اجازت دیتے ہیں، کیا اس پہ آپ زندگی قائم رہ سکتے ہیں؟ نہیں. اس لیے مشائخ کرام نفل کی اجازت نہیں دیتے. ثواب اس پہ ہوتا ہے کہ جوش والا نہیں، ہوش والا ہو کہ یہ میں کام ہمیشہ کر سکوں گا. خاص طور پر عورتوں کو جو تصویر دی جاتی ہیں تو جب کہا جائے نا آپ اتنی 100 دفعہ کریں، جی مردوں کو تو 1000 دفعہ دیتے ہیں، 100 دفعہ ہمیں دیتے ہیں. یہ جن سے نازک ہے ان کو کافی کام کرنے پڑتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، اس پہ یہ استقامت قائم نہیں کر سکتے پھر لوگ. اس لیے مشائخ ان کو تھوڑا ذکر دیتے ہیں. لیکن استقامت پہ اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنے کو دوسرے کو تعداد کے ساتھ ثواب ملتا ہے. تو جوش کے اندر آ کے نبی پاک نے آپ یہ 1000 دفعہ درود شریف بھیجیں گے سونے سے پہلے تو انشاءاللہ آپ کو زیارت ہو جائے گی. تو وہ شروع کر دیتا عمل کرتے کرتے وہ تو ہوگی، لیکن کب ہوگی یہ نہیں پتا. کتنی کیا پڑھیں ہو جائیں گی، ہوگی ضرور ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں، اس عمل کو شروع کیا 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن بس پیچھے جانا شروع ہو گئے، پھر گیپ آ گیا. کیونکہ ہمارے کے اندر صبر نہیں ہے نا، اور اللہ صبر کو پسند کرتے ہیں، استقامت کو پسند کرتے ہیں کسی عمل کو. تو پھر وہ عمل جو اثر نہیں کرتا. تو جب بھی آپ کوئی ایسا عمل شروع کریں کسی کے نسبت کے ساتھ تو اس میں استقامت ہونی چاہیے. تو ایک صاحب نے سوچا کہ فلاں درود شریف پڑھوں گا اور روزانہ میں تعداد سے رکھ جو ہمیشہ پڑھ سکتا تھا. فرض 10 دفعہ کہہ لیا، 10 دفعہ کہہ لیا، 11 دفعہ کہہ لیا، 5 دفعہ کہہ لیا، 3 دفعہ کہہ لیا، 1 ہی دفعہ کہہ لیا، لیکن ساری زندگی پھر وہ وظیفہ ختم نہ ہو. یہ بات ہے کہ اگر آج نہیں ہوگی تو یاد رکھنا، عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ سے، قبر میں جانے کے بعد زیارت ہو جائے گی. وعدہ ہے نا زیارت ہوگی. استقامت ہو عمل پر. تو انہوں نے عمل جو شروع کیا تو لگے ہوئے تھے، روز درود شریف پڑھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. الحمدللہ بہت بڑی سعادت ہے. انہوں نے اپنا معمول بنا لیا. اجازت لی کہ شیخ سے کہ ٹھیک ہے جی میں فار لائف پڑھوں گا انشاءاللہ، نہیں چھوڑ سکتا میں. پڑھتے رہے تو بس ایک دن یہ ہوا کچھ ان سے غفلت ہو گئی اور درود شریف چھوڑ دیا. اب دیکھیں کہ استقامت پہ عمل کرنا جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ سال کتنی جلدی پہنچتا ہے اور ضرور پہنچتا ہے. تو جسے انہوں نے نہیں پڑھا تو آپ نے تشریف لے خواب کے اندر
اور انہوں نے کہا کہ تو نے آج مجھے ہدیہ کیوں نہیں بھیجا؟ سبحان اللہ. دیکھیں اب کتنا تھوڑا انہوں نے مقرر کیا ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن باقاعدہ پہنچتا تھا. اور ایک دن انہوں نے ناغہ کیا تو تشریف لیا کہ تو نے مجھے ہدیہ کیوں نہیں بھیجا آج؟ اتنا ہڑبڑا کے اٹھے، پھر انہوں نے وضو کیا، استغفار کیا، تو نماز پڑھی. خیر زیارت تو ہو گئی نا پھر الحمدللہ. تو پھر اس عمر کو جاری کر دیا. تو اگر یہ عمل آپ کرنا چاہیں، کتنا پیارا عمل ہے کہ نبی پاک اپنی ذات کے بعد میں کوئی ہدیہ ہمت ہو تو پھر ساری زندگی کے لیے معاہدہ کر کے کہ میں اتنا درود شریف بغیر پڑھے نہیں سوؤں گا، اس عمل کو ضرور جاری کروں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ استقامت ہو forever. اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. سورج نکل رہا ہے، بہت ہی حسین رمضان کی صبح ہوتی ہے، عجیب نور ہوتا ہے، روشنی نکل رہی ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ کے ذکر سے ہم فارغ ہیں. اب اللہ کے حضور میں اپنی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں، اجتماعی طور پر سب پڑھتے ہیں. یہ اس لیے ہم سب پڑھیں گے کہ ظاہر اس وقت آپ ذکر میں ہے تو کچھ غنودگی ہوگی، کچھ تھوڑی سستی ہوگی، لیکن یاد رکھیں جب اللہ سے مانگنا ہو بہت مستعد ہو کے مانگا کریں، دل کو اللہ کے حضور میں پیش کیا کریں. اور بہت خوبصورت بات ہے کہ مانگتے ہوئے آنکھوں سے کچھ آنسو نکل آئے اللہ تعالیٰ سے. جس قدر آزانہ گڑ گڑا کر اللہ سے انسان فریاد کرتا ہے، اللہ قبول اسی وقت انسان کی دعاؤں کو کر لیتا ہے. تو ہم سب مل کے اب اجتماعی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ، جیسے ہم پڑھتے ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور میں اپنی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں. جو اونچی آواز سے زبان سے پڑھے گا، آواز سے پڑھے گا، دعا اسی کی قبول ہوگی. یاد رکھنا، سستی کریں گے دعا نہیں جائے گی اوپر. ہوش اونچی آواز سے آجزانہ اللہ سے مانگیں. اپنے رمضان کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، رمضان کا تحفہ لینا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر سیکھ لیں انشاءاللہ. جن حضرات نے، جن خواتین نے ابھی تک اللہ کا ذکر نہیں سیکھا، خواتین ٹیلی فون کے ذریعے اور مرد حضرات اب بھی آ جائیں، ابھی سیکھتے ہیں، جس وقت چاہیں اللہ کا ذکر سیکھ لیں. مجمع میں سے جن حضرات نے اللہ کا ذکر نہیں سیکھا ہے تشریف لیں انشاءاللہ. اشراق کے بعد ان کو ذکر سکھا دیا جائے گا. یاد رکھیں بہت بڑا تحفہ ہے رمضان کا، اللہ کا ذکر سیکھ